حضرات آئیے مرحوم کے والد گرامی تشریف رکھتے ہیں. میں کچھ نہ کہتے ہوئے شعر سے ضرور آواز دوں کہ میں ایک شاعر ہوں، میرا رتبہ نہیں کسی بھی وزیر جیسا. میں ایک شاعر ہوں، میرا رتبہ نہیں کسی بھی وزیر جیسا، مگر میرے فکر و فن کا پھیلاؤ تو ہے برِ صغیر جیسا. میں ظاہری رنگ و روپ سے ایک بار دھوکہ بھی کھا چکا ہوں. میں ظاہری رنگ و روپ سے ایک بار دھوکہ بھی کھا چکا ہوں. وہ شخص تھا بادشاہ دل کا جو لگ رہا تھا فقیر جیسا. اور ہماری تاریخ کے سفر میں مسافر ایسا بھی ایک ہوا ہے جو کارواں کا تھا میر لیکن سفر میں تھا راہگیر جیسا. اور تمہیں یہ ضد ہے کہ شاعری میں تم اپنے اسلاف سے بڑے ہو. تمہیں یہ ضد ہے کہ شاعری میں تم اپنے اسلاف سے بڑے ہو. اگر یہ سچ ہے تو پھر سنا دو بس ایک ہی شعر میر جیسا. آئیے گزارش کی جائے میزبان شاعر جناب احسان صاحب ایم اے مرحوم کے والد گرامی عزت مآب امام المتغزلین جناب ڈاکٹر عبدالمنان صاحب، میزبان شاعر کا بھی آپ حضرات زوردار تالیوں سے استقبال فرما دیں. حضرات گرامی، 4 مصرے ملاحظہ کر لیں کہ عنایت گلوں کی چھاؤں میں ماحول کے نزاکت میں پون کسی سے کسی کا پیام کہتی ہے. بہت اچھے، بہت گلوں کی چھاؤں میں ماحول کی نزاکت میں پون کسی سے کسی کا پیام کہتی ہے. ادب سے آج صدارت کے روبرو منظر سبھی کو میری محبت سلام کہتی ہے. بہت اچھے بھائی مند صاحب، بہت خوب. گلوں کی چھاؤں میں ماحول کی نزاکت میں پون کسی سے کسی کا پیام کہتی ہے. ادب سے آج صدارت کے روبرو منظر سبھی کو میری محبت سلام کہتی ہے. بہت اچھے. حضرات آئیے، جس کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے، میں اس کے سلسلے میں 2-4 شعر ملاحظہ کریں. ہاں، عنایت نوازش مطلع اور 2 شعر. علم کا ایسا دیا روشن کیا احسان نے. علم کا ایسا دیا روشن کیا احسان نے، بے زباں کو دی تکلم کی ادا احسان نے. بہت اچھے. علم کا ایسا دیا روشن کیا احسان نے، بے زباں کو بے تکلم کی ادا دی ادا احسان نے. اور نقش بے مایا کو بخشی دل نوازی کی ادا. نقش بے مایا کو بخشی دل نوازی کی ادا. اپنے فن سے رنگ کچھ ایسا بھرا احسان نے. اپنے فن سے رنگ کچھ ایسا بھرا احسان نے. بہت اچھے. اور حضرات میرے خاص مزاج کا شعر، اور وہ یہ دلی 2 مصرے ملاحظہ کریں. ڈاکٹر صاحب ملاحظہ کریں گے کہ نقش بے مایا کو بخشی دل نوازی کی ادا. اپنے فن سے رنگ کچھ ایسا بھرا احسان نے. اور مل گئی ہوتی اگر کچھ اور تھوڑی زندگی، مل گئی ہوتی اگر کچھ اور تھوڑی زندگی، پھر زمانہ دیکھتا کیا 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 احسان نے. بہت اچھے. بھائی منظر صاحب، واہ 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 واہ. مل گئی ہوتی اگر کچھ اور تھوڑی زندگی، پھر زمانہ دیکھتا کیا 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 احسان نے. واہ 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 واہ. بہت اچھے، بہت خوب. منظر صاحب زندہ آباد، زندہ آباد. واہ واہ واہ. حضرات چند قطعات ملاحظہ کر لیں. ملاحظہ کریں کہ چمن کی جان ہوں. معصوم بھائی ملاحظہ کریں کہ چمن کی جان ہوں،
کشمیر کا شباب ہوں میں، واہ واہ واہ، چمن کی جان ہوں، کشمیر کا شباب ہوں میں، ہر ایک سوال کا نکھرا ہوا جواب ہوں میں، بہت اچھے بہت اچھے، چمن کی جان ہوں، کشمیر کا شباب ہوں میں، ہر ایک سوال کا نکھرا ہوا جواب ہوں میں، جو پڑھ سکو تو پڑھو تم سمیٹ کر مجھ کو، نصاب وقت کی بکھری ہوئی کتاب ہوں میں، جو پڑھ سکو تو پڑھو تم سمیٹ کر مجھ کو، نصاب وقت کی بکھری ہوئی کتاب ہوں میں۔ بہت اچھے بہت اچھے، اور شعر سنے حضرات کی 4 مصرے کہ نہ بلد سمجھے نہ سمجھیں گے صداقت کیا ہے، نہ بلد سمجھے نہ سمجھیں گے صداقت کیا ہے، اہل دانش ہی سمجھتے ہیں سیاست کیا ہے، واہ 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 واہ، وہ کبھی ملک کے غدار نہیں ہو سکتے، واہ واہ واہ، وہ کبھی ملک کے غدار نہیں ہو سکتے، جو سمجھتے ہیں وفا کیا ہے محبت کیا ہے، واہ واہ، وہ کبھی ملک کے غدار نہیں ہو بہت سکتے، اچھے بہت خوب بہت خوب، جو سمجھتے ہیں وفا کیا ہے محبت کیا ہے۔ 4 مصرے اور حضرات ملاحظہ کریں کہ میرے خیال کا جب رخ بدلنے لگتا ہے، واہ، جب رخ بدلنے لگتا ہے، مہندر بھائی ملاحظہ کریں کہ میرے خیال کا جب رخ بدلنے لگتا ہے، میرے خیال کا جب رخ بدلنے لگتا ہے، ستم گروں کا کلیجہ دہلنے لگتا ہے، واہ واہ، میرے خیال کا جب رخ بدلنے لگتا ہے، ستم گروں کا کلیجہ دہلنے لگتا ہے، رقم ہوں ملک کے حالات کس طرح منظر، قلم اٹھاؤں تو کاغذ سلگنے لگتا ہے، بہت اچھے، رقم ہوں ملک کے حالات کس طرح منظر، رقم اٹھاؤں تو کاغذ سلگنے لگتا ہے۔ 4 مصرے اور حضرات وکیل صاحب تشریف رکھیں، ملاحظہ کریں، شعر سنے حضرات کی کیا سورما تھے وہ جو کڑی دھوپ سہ گئے، واہ واہ واہ، کیا سورما تھے وہ جو کڑی دھوپ سہ گئے، افسانہ حیات سرے دار کہہ گئے، بہت اچھے، واہ 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 واہ، کیا سورما تھے وہ جو کڑی دھوپ سہ گئے، افسانہ حیات سرے دار کہہ گئے، اور دنیا کے انقلاب نے ان کو مٹا دیا، زلفوں کے پیچ و خم میں الجھ کر جو رہ گئے، واہ واہ، دنیا کے انقلاب نے ان کو مٹا دیا، واہ واہ، زلفوں کے پیچ و خم میں الجھ کر جو رہ گئے۔ اور حضرات 4 مصرے ملاحظہ کر لیں، عنایت، قومی یکجہتی کے سلسلے میں یہ 4 مصرے، آج ہندوستان کے حالات بہت ہی خراب چل رہے ہیں کہ بگڑے ہوئے ماحول میں رس گھولتے رہنا، بگڑے ہوئے ماحول میں رس گھولتے رہنا، مستانہ ہواؤں کی طرح ڈولتے رہنا، ہر دل کو اگر اپنا بنانا ہے تو منظر، دنیا میں پپیہے کی طرح بولتے رہنا، واہ 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 واہ، ہر دل کو اگر اپنا بنانا ہے تو منظر، دنیا میں پپیہے کی طرح بولتے رہنا۔ بہت اچھے، اور حضرات 4 مصرے مطلب اور 2 شعر اور ملاحظہ کریں حضرات، معصوم بھائی کی اچھے ماحول کو اچھا نہیں رہنے دیتا، اچھے ماحول، اچھے ماحول کو اچھا نہیں رہنے دیتا، چاہتا جیسا ہوں ویسا نہیں رہنے دیتا، واہ واہ واہ، اچھے ماحول کو اچھا نہیں رہنے دیتا، چاہتا جیسا ہوں ویسا نہیں رہنے دیتا، غیر کو اپنا بناؤں تو بناؤں کیسے، گھر کی تہذیب کو بیٹا نہیں رہنے دیتا، آئے ہائے، واہ واہ، اچھے ماحول کو اچھا نہیں رہنے دیتا، چاہتا جیسا ہوں ویسا نہیں رہنے دیتا، غیر کو اپنا بناؤں تو بناؤں کیسے، گھر کی تہذیب کو بیٹا نہیں رہنے دیتا۔ اور ایک شعر بطور خاص،
اگر دل میں اتر جائے تو داد سے نواز دیجیے گا. ملاحظہ کریں کہ اچھے ماحول کو اچھا نہیں رہنے دیتا, چاہتا جیسا ہوں ویسا نہیں رہنے دیتا, غیر کو اپنا بناؤں تو بناؤں کیسے, گھر کی تہذیب کو بیٹا نہیں رہنے دیتا. اور آ گیا پیاس بجھانے لبے ساحل جو بھی, آ گیا پیاس بجھانے لبے ساحل جو بھی, اس کو دریا کبھی پیاسا نہیں رہنے دیتا. واہ واہ واہ. آ گیا پیاس بجھانے لبے ساحل جو بھی, اس کو دریا کبھی پیاسا نہیں رہنے دیتا. اور حضرات, شراب کے سلسلے میں دو چار شعر ملاحظہ کر لیں کہ شراب کرتی ہے برباد آبرو گھر کی, شراب راہ دکھاتی ہے فتنہ و شر کی, کسی شریف کی محفل سے جو گزر جائے تمام رونق ہستی تباہ کر جائے. شراب آگ ہے, گمراہ ہے, ندامت ہے, شراب ہونٹ سے لگ جائے تو قیامت ہے. بشر سے قوت احساس چھین لیتی ہے, گرا کے نہر میں صورت بگاڑ دیتی ہے. حضرات, اگر غزل میں سنائی جائے, غزل کے دو چار شعر غالب کی زمین میں تب آزمائی کی ہے. حضرات ملاحظہ کر لیں کہ شبنم کی ایک بوند ہوں, معصوم ہے مطلب ملاحظہ کریں گے, شبنم کی ایک بوند ہو, شبنم کی ایک بوند ہوں پتھر نہیں ہوں میں, شبنم کی ایک بوند ہوں پتھر نہیں ہوں میں, ہنستا ہوا گلاب ہوں خنجر نہیں ہوں میں. ہنستا ہوا گلاب ہوں خنجر نہیں ہوں میں. اور شعر سنے حضرات کی ساحل ہوں بے زبان ہوں ابر بہار ہوں. ساحل ہوں بے زبان ہوں ابر بہار ہوں, طوفان تیز گام کا منظر نہیں ہوں میں. ساحل ہوں بے زبان ہوں ابر بہار ہوں, طوفان تیز گام کا منظر نہیں ہوں میں. اور سائے سے میرے بچ کے گزرتے ہیں آپ کیوں, واہ واہ واہ. سائے سے میرے بچ کے گزرتے ہیں آپ کیوں, سائے سے میرے بچ کے گزرتے ہیں آپ کیوں, چھلکا ہوا شراب کا ساگر نہیں ہوں میں. چھلکا ہوا شراب کا ساگر نہیں ہوں میں. اور بطور خاص کہ مہتاب تو اگر ہے, مہتاب تو اگر ہے تو خورشید میں بھی ہوں. مہتاب تو اگر ہے تو خورشید میں بھی ہوں, کیسے کہوں کہ تیرے برابر نہیں ہوں میں. مہتاب تو اگر ہے تو خورشید میں بھی ہوں, کیسے کہوں کہ تیرے برابر نہیں ہوں میں. اور حضرات مکتے کا شعر کہ مہتاب تو اگر ہے تو خورشید میں بھی ہوں, منظر میرے خلوص کی پہچان ہے یہی. منظر میرے خلوص کی پہچان ہے یہی, مرہم ہوں دل کے زخم کا نشتر نہیں ہوں میں. واہ 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 واہ. حضرات جناب ڈاکٹر عبدالمنان صاحب منظر کلام پیش کر گئے. یقیناً ایک ایک شعر قابل تحسین لائق مبارکباد. آئیے حضرات, انہوں نے ایک بات کہی کہ پپیہا اور یہ کیا بولتے ہیں موتی, ہاں بہت اچھے شعر بہرحال انہوں نے مجھے دیے. مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ زبان اگر آدمی کی شہد کی چاشنی میں ڈوبی ہے تو ہر مسئلہ حل ہے. اور میں نے نہج البلاغہ میں ایک جملہ پڑھا کہ زبان جہالت, نادانی اور عقل کے ناپنے کا پیمانہ ہے. زبان ایک ایسا درندہ ہے جسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھاڑ کھائے. زبان ایک جادوگر ہے جو کہ طلسماتی کارخانے الفاظ کے منتروں سے تیار کرتا ہے. یہی زبان جب ناراض ہوتی ہے تو خنجر اور نشتر کا کام کرتی ہے, اور جب خوش ہوتی ہے تو بادشاہوں کے سروں کا تاج اور شہزادیوں کے گلے کا نولکھا ہار بن جاتی ہے. لائق تحسین ہے جناب منظر صاحب.